الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. سامعین محترم، بھائی اور دوستو، ہم اللہ رب العالمین کا جتنا شکر ادا کریں اس کی نعمتوں پر وہ پھر بھی کم ہے. اس کی بے شمار نعمتیں، اس کا فضل و کرم، اس کے انعامات اکرامات ہمارے اوپر ہیں. بھائیو، رب العالمین کا یہ بہت بڑا بہت عظیم احسان ہمارے اوپر کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا. یہ بہت بڑا فضل و کرم، ورنہ ہم بھی قبروں کے پجاری، بتوں کے پجاری، گھوڑے کے پجاری، ہنومان کے پجاری ہوتے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنا پجاری بنایا. یہ سمجھ عطا کی توحید کی، اور اللہ رب العالمین نے ہمیں کائنات کا عظیم انسان، عظیم بشر، عظیم نبی، نبیوں کا سردار، رہبر و رہنما، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا مقتدا، پیشوا، رہبر، رہنما اور ہمارا رسول اور نبی بنایا. یہ وہ شخصیت کہ جن کے بارے میں بڑے بڑے نبیوں نے تمنا کی، اللہ ہمیں اگر وہ نبی نہ بنایا تو نے، اگر تو نے ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنایا تو ہمیں ان کی امت میں پیدا کر دیتا. اتنی بڑی یہ سعادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا. یہ وہ سعادت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کائنات کے امام نے فرمایا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ اوراق لے کر آئے تھے اور پڑھنے لگ گئے تھے، صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام جو ان پر کتاب نازل ہوئی تورات، وہ لے کر آئے، پڑھنا شروع کر دیا. کائنات کے امام، فخر الانبیاء، امام الہدا، شافع روز جزا، ان کا چہرہ متغیر ہونے لگا. آپ نے فوراً ان تورات کے اوراق کو لپیٹنا شروع کر دیا اور کہا، کائنات کے امام کو خوش کرنے کے لیے، ان کی رضا حاصل کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے، فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسولا. میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے پر. کبھی آپ ہی نہ سوچے کہ میں شاید یہودیت کی طرف جا رہا ہوں. نہیں، یہ بات سنی کائنات کے امام نے اور فرمایا، اے موسیٰ، اے عمر، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل. اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور تم ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، اور میری پیروی کو، میری حدیث کو، میری سنت کو، میری بات کو، میرے حکم کو تم چھوڑ دو، اور پچھلے زمانے کے ایک نبی، کلیم اللہ، عظیم الشان نبی موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کرنے لگ جاؤ، اور میری بات کو اگر تم چھوڑ دو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے. پھر آگے فرمایا، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. او عمر، تو تورات کے اوراق لے کر آیا اور پڑھنا شروع کر دیا. سن، اگر صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں میرے دور میں یا میرے بعد، اور وہ کسی اور شریعت کی پیروی کریں، میری پیروی نہ کریں، مجھ پر اتاری ہوئی شریعت اسلام کی پیروی نہ کریں، جب تک وہ مجھ پر لائی ہوئی شریعت اسلام کی پیروی نہیں کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کی نجات بھی نہیں ہو سکتی.
موسیٰ علیہ السلام کو بھی نجات نصیب نہیں ہوگی جب تک وہ محمد مصطفیٰ کی اتباع نہیں کریں گے۔ یہ آپ کا مقام ہے بھائیوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو محمد مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا۔ بے شمار نعمتیں ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھانا پینا دیا، ہمیں اللہ رب العالمین نے سانس لینے کے لیے پھیپھڑے عطا کیے، دل دیا، دماغ دیا سوچنے کے لیے، گردے دیے ہمارے فضلات کو جسم سے نکالنے کے لیے، اور سب کچھ فری دیا، سب کچھ فری میں دیا۔ آپ ایک گردہ لگانے کے لیے چلے جائیں، اللہ نہ کرے کسی کا خراب ہو جائے، تو دیکھیے پھر کتنے پیسہ لگتا ہے اور کتنی تکلیفیں آتی ہیں۔ یا تو آدمی مر جاتا ہے، یا بہت پیسہ خرچ کرنے کے بعد اس کو ایک گردہ لگتا ہے اور خطرہ ہی خطرہ رہتا ہے۔ سب کچھ آپ کو فری میں دیا، کیا یہ نعمتیں نہیں ہیں؟ کیا ہم اس کا شکر بجا نہ لائیں؟ اللہ رب العالمین نے بے شمار ہم پر نعمتیں دی۔ پانی بھائیو، یہ پانی اللہ فرماتے ہیں افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزل ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ یہ پانی آسمان سے تم اتارتے ہو یا ہم نے اتارا؟ اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو کڑوا کر دیں، اگر اللہ چاہے اس پانی کو کڑوا کر دے، تم پھر شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ فلولا تشکرون، یہ میٹھا ٹھنڈا پانی تم پیتے ہو۔ بھائیو، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاف اور شفاف پانی دیا، کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں دیں۔ بھائیو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان نصیب فرمایا۔ رمضان، ایک صحابی دیکھتے ہیں خواب میں کہ ایک شخص جو دنیا میں دونوں ایک ساتھ مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے ایک شخص شہید ہو کر مرتا ہے، اور ایک بعد میں 1 سال کے بعد اپنی موت مرتا ہے۔ خواب میں دیکھتے ہیں کہ جو شہید ہوا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جو اپنی موت 1 سال کے بعد مرا، شہید نہیں ہوا، جنگ میں قتل نہیں کیا گیا، وہ پہلے جا رہا ہے۔ بڑا تعجب کیا، کائنات کے امام کے پاس آئے، اللہ کے رسول یہ خواب دیکھا، آپ نے کہا بڑا تم تعجب کرتے ہو، سنو وہ تو شہید ہو گیا، چلا گیا دنیا سے، لیکن اس کے بعد اس کا یہ ساتھی جو اس کے ساتھ ہی مسلمان ہوا تھا 1 سال تک زندہ رہا، اس کی 1 سال کی نمازیں کہاں گئیں؟ بھائیو، ایک ایک سجدے کی وجہ سے آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ ایک ایک آیت پڑھتے ہیں، ایک آیت آپ مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں، ایسا ہے جیسے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا۔ اللہ اکبر، نماز پڑھتے ہیں، گناہ معاف۔ تو اس کے 1 سال کے نماز کدھر گئے؟ پھر صدقات خیرات، پھر آپ نے فرمایا اس کے رمضان کہاں گیا 1 سال کا؟ اور اس کے بعد فرمایا بھائیو، ہم پر احسان نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان نصیب فرمایا؟ کہا کہ یہ جو تم نے دیکھا ہے ایک شہید ہے وہ بعد میں جا رہا ہے، اور جو شہید نہیں ہوا رمضان کے روزے رکھے وہ جنت میں پہلے گیا۔ کہا دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دونوں کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ قبول فرمائے۔ اور رب العالمین جو بھی دعائیں آپ نے مانگی، ہم نے مانگی، مسلمانوں نے مانگی، جو قیام کیا، جو روزے رکھے، اے رب العالمین جیسے تیرے نبی نے وعدہ کیا اور بتایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف۔ جو قیام کرتا ہے اس کے گناہ معاف، جو رات کو لیلۃ القدر میں جاگتا ہے اس کے بھی گناہ معاف۔ اے اللہ یہ سارے فضائل ہمیں نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیو، یہ رب العالمین کا ہم پر بہت بہت بڑی بڑی نعمتیں، یہ تو چند موٹی موٹی، ابھی بہت ساری ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نا، نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، ایک شخص باپ کے ساتھ ذرا اس کے انبن ہو گئی، اور باپ نے اس کو کوئی آرڈر دیا، اور وہ یمن کا مالدار
غصے میں اپنے باپ سے کہا نکل جائیے. باپ جلد باز نہیں ہونا چاہیے, بد دعا نہیں دینی چاہیے اپنے بچوں کو. بد دعا دے دی, اور اس کے بعد وہ کہیں سوئمنگ پول میں گیا نہانے کے لیے, وہاں پر وہ کہیں نیچے اس کے چوٹ لگی. ٹی وی پہ اس کے بہت سارے دروس ہیں, ابھی یمن کا ہے وہ, اور بہت مشکل سے پھر اس کے نکالا گیا. لیکن اس چوٹ اور وہاں اتنے کئی ساعات یا کئی لمحے رہنے کی وجہ سے پانی کے اندر اس کا پورا جسم شل ہو گیا. صرف آنکھیں ہلاتا ہے اور سر ہلاتا ہے, پورا جسم نہیں ہلا سکتا. اسی لیے ماں باپ کی نافرمانی سے, ان کا دل دکھانے سے بچیے بھائیوں. ایک بات تو یہ, اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بد دعا دینے سے بچیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے کہ اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے اہل کو بد دعا مت دو. ممکن ہے وہ قبولیت کا وقت ہو, صبر کرو. تو بھائیوں, اب وہ تقریریں کرتا ہے اور لوگوں کو ماں باپ کی اطاعت کے بارے میں, توحید کے بارے میں اچھی اچھی باتیں کرتا ہے. تو ایک دن اس کے پاس بہت سارے یتیم بچے آئے, یتیم بچے اس کی باتیں سننے کے لیے. اس نے باتیں سنائیں, سب بچے جانے لگے. تو ایک بچہ کہنے لگا, وہ یتیم وہ بچے ہیں بھائیوں جن کو پتہ نہیں کہ باپ کون ہے ماں کون ہے. کوڑے دان سے اٹھا لیا. پاکستان میں جیسے وہ اہدی کے ہاں سینٹر میں بنا دیا جھولا, اس میں بچہ جو بھی ہلا کے رکھ دو, حرام کا یا حلال کا. اب کیا کرے, مارنے سے بہتر تم یہاں رکھ دو. کوئی لوگ رزق نہ ہونے کی وجہ سے بھائیوں اپنے بچوں کے خود اپنے ہاتھ سے گلا گھونٹ رہے ہیں, روٹی نہ ہونے کی وجہ سے, دودھ نہ ہونے کی وجہ سے. تو تم یہاں لا کے رکھ دو, مارنے سے بہتر ہی ہے. اب ان کو نہیں معلوم, وہ چھوٹے معصوم بچے کہ ہمارا باپ کون ہے ماں کون ہے. وہ شخص, سب بچے چلے گئے, وہ بچہ, ایک بچہ آ کر کہنے لگا, شیخ آپ کو معلوم بھی کہ آپ کا باپ یہ ہے ماں یہ ہے, پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ بدتمیزی کی اور ان کی نافرمانی کی. مجھے نہیں معلوم کہ میرا باپ کون ہے میری ماں کون ہے. میں یہیں آنکھ کھولا ہوں اس سینٹر میں اور بڑا ہوا ہوں, مجھے نہیں معلوم. اللہ کی قسم مجھے پتہ چل جائے کہ میرا باپ کون ہے میری ماں کون ہے, پاؤں دھو کے پیوں, لیکن نہیں پتا میں کس کا بیٹا ہوں, کون سی نسل سے ہوں, نہیں پتا. یہ بھی بہت احسان ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماں باپ دیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بھائیو, کون کون سی نعمتیں ہیں کہ جن کو اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, کون سی نعمتوں کا انکار کریں گے. بھائیو, یہ کیا یہ کم نعمت ہے کہ آپ اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہیں, کوئی مقدمہ نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں, سچے ہوں یا جھوٹے. کتنے بے گناہ ہیں اور جیل کے اندر سر رہے ہیں, اللہ کی قسم, بغیر گناہ کے. اور جب اس کے قتل کا وقت آتا ہے, 30 سال 40 سال گزر گئے, تحقیق ہوئی اور کہا گیا کہ جب یہ مقتول کا بچہ جوان ہوگا تب اس کو قتل کیا جائے گا. مقتول کا بچہ جوان ہو گیا, اس نے کہا میرے باپ کے قاتل کو قتل کیا جائے. یہ اپنے گھر کے اندر تھا, اٹھا کے پولیس لے گئی اور جیل میں ڈال دیا, بے گناہ. ہم بھی ہو سکتے ہیں, آپ بھی ہو سکتے ہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اللہ بچا کے رکھے, اللہ بچا کے رکھے. کون سی نعمت ہے بھائیو, اللہ کا شکر ادا کرو. عورتوں کو بھی چاہیے شکر ادا کریں, مردوں کو بھی چاہیے. ہم بھی پھنس سکتے ہیں, اللہ بچا کے رکھے, آمین یا رب العالمین. تو بھائیو پھنس گیا. وہ کہتا ہے میری زندگی کے 30 یا 40 سال, اچھے سال سب بیکار چلے گئے, اور قتل کے لیے اس کو لایا گیا, اور تلوار اٹھاتا ہے جلاد کہ ادھر سے ایک شخص بھاگتا ہوا آتا ہے کہ نہ قتل کرنا, اس کو مت قتل کرنا, میں ہوں مجرم, میں ہوں مجرم, میں نے اس کو قتل کیا تھا, میں اصل قاتل ہوں, یہ بے گناہ ہے. سارے لوگ حیران ہو گئے, فوراً اس کو ایمبولینس میں ڈال کر واپس لے جایا گیا. سعودیہ کی بات ہے یہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور اس کو پکڑ لیا گیا. یہ ہے وہ بیچارے کہ اب
اقرار کرے نہ کرے بھائیو، اس کی زندگی کے یہ اتنے پیارے دن گزر گئے کہ نہیں گزر گئے؟ کس کو بولے؟ اللہ بے نیاز ہے، جو مرضی آئے کرے، اللہ سے عافیت مانگیے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین دعا اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ، بہت پیاری دعا آپ اکثر کہا کرتے ہیں، اللہ تیری عافیت چاہتے ہیں، تو اگر مشکلوں بلاؤں میں ڈال دے تو بلائیں دور نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی ڈال دیتا ہے، ایوب کو ڈالا کہ نہیں ڈالا علیہ السلام کو؟ تو ہمارے پر بے شمار نعمتیں ہیں بھائیو، ان کو آپ یاد رکھیے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے میں اور تم نعمتوں کو زیادہ کروں گا، تم کفر کرو گے میں اپنی نعمتوں کو چھین لوں گا۔ بھائیو، آپ کے سامنے استغفار سے متعلق میں نے کچھ آیتیں حدیثیں پڑھیں، اسی سے متعلق گفتگو کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا۔ آپ کو معلوم ہے ہمارا اسلام ہمیں گھمنڈ سے منع کرتا ہے، کبر سے، تکبر سے، عجب سے، خود نمائی سے، خود سری سے، تعجب، اپنے آپ کو پسند، میں ایسا میں ویسا، اس سے منع کرتا ہے۔ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، اپنے آپ کی پاکی مت بیان کرو، اللہ زیادہ جانتا ہے کون زیادہ پاک ہے، اپنی پاکی مت بیان کرو، منع کرتا ہے۔ اب آپ نے روزہ رکھا، ہم نے روزہ رکھا، میں حج کر کے آیا، میں نماز پڑھی ہے، میں نہ، نماز پڑھنے کے بعد بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے، بڑی آپ نے وضو کیے، بڑی محنت سے آئے اور بڑی جستجو اور بڑا جناب شوق کے ساتھ نماز ادا کی، سجدے کیے، سنتے پڑھیں، اس کے بعد کیا کریں گے؟ استغفر اللہ، سلام پھر السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ۔ ارے معافی کیوں مانگتے ہو؟ ہاں معافی مانگتے، اللہ اگر اس میں بھی کچھ کمی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ یہ ہے بھائی اسلام ہمارا، ہر نیکی کے بعد آپ استغفار کرو۔ حج کیا آپ نے، اللہ فرمائے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر اللہ، جہاں سے لوگ نے آپ جو نکلتے ہیں مزدلفہ میں، عرفات سے نکل کے مزدلفہ جاتے ہیں، واستغفر اللہ، اور پھر استغفار کرو، وہاں بھی استغفار، حج کر رہے ہو وہاں بھی استغفار کرو، گھمنڈ نہیں ہے ہر کام میں بھائیو، جہاد کر رہے ہو وہاں بھی اللہ فرما رہا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرو، اور اس میں استغفار بھی ہے، تو استغفار اللہ کو پسند ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد بھی اب آپ کسی گھمنڈ میں آنے کی بجائے آخر میں یہ استغفار کریں، کثرت سے استغفار کریں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ استغفار کرتے تھے، میں سناؤں گا آپ کو، تو روزے کے بعد بھی استغفار کریں اور اللہ سے دعا کر کے، اللہ، نیک جو لوگ تھے نا پہلے، وہ 6 مہینے تک استغفار کرتے تھے اور اللہ سے کہتے تھے اللہ یہ جو روزہ رکھیں اس کو قبول فرما لیں۔ اللہ اکبر، ڈرتے تھے، عجب نہیں کرتے تھے، خود پسندی نہیں تھی، میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا، اے اللہ قبول فرما لے، ڈرتے تھے وہ کہ پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، انما يتقبل اللہ من المتقین، متقی بندوں سے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو بھائیو آئیے اسی سے متعلق کچھ اور آیتیں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم استغفار کرو، ایک نبی اپنے قوم سے کہتے ہیں وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، معافی طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف رجوع کرو، پھر کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تم کو فائدہ دے گا، اچھا فائدہ ایک وقت تک۔ فائدہ چاہتے ہو؟ اچھی زندگی چاہتے ہو؟ مال و متاع، خوشی چاہتے ہو؟ کثرت سے استغفار کرو، استغفر اللہ، اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ، توحید لے آؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کسی کو شریک نہ کرو، اور کثرت سے استغفار کرو، نمازوں کی پابندی، یہ 5 چیزیں ہیں۔ اس کے بعد استغفار کثرت سے۔ استغفار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرتے ہو، اللہ میں گناہ گار، میں لاچار، مجبور، میں سیاہ کار، میں نے مجھ سے کوتاہی ہو گئی، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اللہ کو یہ تذلل
انسان کی عاجزی، انکساری اور اپنے گناہوں کا اقرار بہت پسند ہے. بندے سے یہ چیز اس کو بہت پسند ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. سناؤں گا انشاءاللہ آپ کو کس قدر خوش ہوتا ہے. فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے بھائیو، اپنے فائدے کو یاد رکھیے، بہت فائدہ دے گا. یمتعکم متاعا حسنا. پھر آگے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. ایک اور نبی نے کہا اپنی قوم سے ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، استغفار کرو اور توبہ کرو، رجوع کرو، لوٹو اللہ کی طرف، اس کی باتوں کی طرف. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا، خوب موسلا دار اچھی بارش. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت کو زیادہ کر دے گا. تمہاری پاور زیادہ ہو جائے گی، تم ہی سپر پاور بن جاؤ گے اللہ نے چاہا تو. تمہاری جسمانی طاقت بھی زیادہ ہو جائے گی، مالی طاقت بھی اور فوجی طاقت بھی. تمہارا روب و دبدبہ پھیل جائے گا. دین اسلام پر عمل کرو، استغفار کثرت سے کرو. یہ قرآن پاک ہے. یزدکم قوتا الی قوتکم. پھر فرمایا اللہ تعالیٰ قوت دے دے گا نا، تو اب ان کو پھر ڈرا رہا ہے کہ ایسا نہ قوت میں آ کے گھمنڈ میں آ کر زیادتی شروع کر دو، ظلم شروع کر دو. وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. پھر جب قوت اور طاقت مل جائے تو پھر ظلم نہ شروع کر دینا. اس قدر قوت کا یقین ہے. اور آئے گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا پھر تم کو قوت ملے گی، لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ قوت ملنے کے بعد اللہ کو پھر بھول جاتے ہیں، تو ایسا نہ ہو. اللہ اکبر. نوح علیہ السلام نے کیا کہا اپنی قوم سے؟ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ اکبر. حمزہ کیسی آیت؟ نوح علیہ السلام علیہ. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. میں نے کہا اے میری قوم، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اپنے رب سے بخشش مانگو، استغفار کرو اے میری قوم کے لوگو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. وہ بہت معاف کرنے والا. غفار مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، ماں سے زیادہ رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. پھر کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے بارش برسائے گا، اچھی والی بارش، بہت زیادہ بارش، فائدہ مند بارش، موسلادھار بارش. اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مال کو زیادہ کرے گا، اولاد بھی زیادہ کر دے گا. اللہ اکبر. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے جنات یعنی گارڈن بنائے گا، باغات بنائے گا، پھلوں کے باغات ہوں گے. استغفار تو کرو. اللہ اکبر. مال بھی زیادہ، اولاد بھی زیادہ. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے گارڈن بنائے گا اور گارڈن کے اندر نہر بھی بہا دے گا. اللہ کہاں سے پانی لائے گا وہ اللہ جانتا ہے. تم استغفار کر کے تو دیکھو اس کے لطف و کرم کو تم آزماؤ تو صحیح، دیکھو آؤ تو صحیح اس کی طرف، پھر دیکھو وہ کتنا کریم ہے. اللہ اکبر. اور خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو پکی توبہ. عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ممکن ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں.
ایک جگہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس، اے لوگوں، اللہ توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، واستغفروہ، اور اس سے بخشش چاہو، فإنی اتوب فی اليوم 100 مرہ، میں سید الانبیاء ہو کر، سید الرسل ہو کر، میں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اگلے پچھلے سارے معاف، اس کے باوجود آپ اللہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ بخشش طلب کرتے تھے۔ اللہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے بھائیوں، مانگنا نہیں چاہیے۔ اور ایک یہ مسلم کی روایت ہے، اور ایک دوسری روایت میں فرمایا وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ أَكْثَرَ مِنْ 70 مرہ، بخاری کی روایت ہے کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا حال ہے بھائیوں، تو ہم کو تو زیادہ کرنا چاہیے، 1000 کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلو 1000 نہیں کر سکتے، 100 ہی کر لو، 70 ہی کر لو، اور کتنا خوش ہوتا ہے، کتنا خوش ہوتا ہے، آپ حیران ہوں گے۔ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے، حدیث شریف میں ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ، جب بندہ اللہ سے توبہ کرتا اللہ اس سے بڑا خوش ہوتا ہے اس کی توبہ سے۔ جب تم میں سے کوئی ایک شخص توبہ کرتا بڑا خوش ہوتا ہے، کس قدر، جیسا کہ ایک شخص وہ اپنے جانور پر، اپنے اونٹ پر جا رہا ہے کہیں ریگستان میں، صحرا میں، اور اس کے اوپر سارا مال و متاع، پانی، کھانا پینا سب کچھ ہے، وہی اس کا جہاز ہے، اسی سے راستہ پار کر سکے گا ورنہ نہیں کر سکے گا۔ كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه، وہ اس سے کہیں اونٹ کو اتارا، کسی درخت کے نیچے اس نے آرام کرنے کے لیے سوچا اور سو گیا، اونٹ کو چھوڑ دیا چرنے چگنے کے لیے، سو کر اٹھتا ہے، کیا دیکھتا اونٹ کا نام و نشان نہیں ہے، اونٹ کہیں نہیں نظر آ رہا، لقدق صحرا ہے، اب موت ہے۔ کتنے لوگ بھائیوں اس طرح مر چکے ہیں آج جدید دور میں، جب ان ریگستانوں میں ان کی اچھی اچھی امریکن گاڑیاں جب وہاں پھنس جاتی ہیں، پیٹرول ختم ہو جاتا ہے، پانی نہیں ہوتا ہے، وہیں پر مر جاتے ہیں، بعد میں ان کی لاشیں ملتی ہیں اس جدید دور میں، نسأل اللہ العافیہ۔ اب اس کو یقینی موت نظر آئی، کوئی کہیں بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، میرا اپنا جو جہاز ہے، سواری ہے، کیسے میں اس ریگستان میں چلوں گا؟ اللہ نے اس کو اس طرح بنایا کہ وہ ریگستان میں چل پڑتا ہے، بڑا لمبا سفر کرتا ہے۔ تو اب وہ بڑا پریشان تھا، فَأَيْسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، اب نا امید ہو کر اسی درخت کے نیچے آ کے پھر سو گیا۔ ادھر ہی تھا کہ جب وہ اپنے نیند سے دوبارہ اٹھا، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ اِذْ هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ، دیکھا اونٹ کے، دیکھتے کیا ہے کہ وہ اونٹ اس کے پاس موجود ہے۔ اب بتائیے اس کو یقینی موت سے جان اس کی بچی نا، اس کی جان چھوٹی نا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، اس کا لگام پکڑ کے کہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ثُمَّ قَالَ مِن شِدَّةِ الْفَرَحِ، پھر وہ کہتا ہے خوشی کے مارے میں، اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ خوش، اس قدر خوش ہے کہ زبان اس کے قابو میں نہیں۔ یہ اس کو خوشی ہوئی نا، موت سے جان چھوٹی، اللہ فرماتے جیسے یہ بندہ خوش ہے، لَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں نہ ہم اس کو خوش کریں بھائیوں، اس کو راضی کریں، اس کو منائیں، تہجد میں ٹائم اٹھیں، رات کو اٹھیں اور اس کو منانے کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ تو
فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخطأ من شدت الفرح، وہ خوشی کے مارے اس سے یہ غلطی ہو گئی، اس کی زبان پھسل گئی۔ تو بھائیو، یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ توبہ سے متعلق گفتگو کی ہے۔ ہمیں بھی توبہ استغفار کی طرف لوٹنا چاہیے، اللہ کو منانا چاہیے، گھمنڈ کرنے کی بجائے رمضان کے روزے کے بعد بھی کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اور آخر میں اس سے متعلق مختصر چند باتیں بتا دیتا ہوں۔ توبہ کی شرط یہ ہے کہ خالص اللہ کے لیے توبہ ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی ندامت اختیار کرے، شرط ہے، اور تیسرا یہ ہے ان یقلع عن المعصیہ، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہ گناہ کرتا جا رہا ہے، سود کھا رہا ہے، یأکل الربا ویقول استغفر اللہ استغفر اللہ، گناہ میں بھی ہے اور نہیں، ان یقلع عن المعصیہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے اور استغفار کرے۔ یہ تیسری شرط تھی۔ چوتھی شرط یہ ہے ان یعزم علی الا یعود فی المستقبل، نہ کرنے کا ارادہ کرے۔ یہ نہیں کہ توبہ استغفر اللہ دل میں بولا پھر جاؤں گا آئندہ ہفتے، پھر یہ کام کروں گا، پھر ملاقات بھی کروں گا اور شراب بھی پیوں گا اور حرام بھی کھاؤں گا۔ نہ، پکی تو اللہ ہوگی، میں نے آج نیٹ پہ یہ دیکھ لیا، آئندہ نہیں دیکھوں گا، معاف کر، ہے یہ نہیں کہ پھر دیکھوں گا، نہ، پکی توبہ اس کو کہتے ہیں۔ اور بھائیو، اگر بندے کا حق ہے، اس گناہ کے ساتھ تعلق بندے کا ہے، تو بندے کا حق ادا کریں، حقوق العباد ادا کریں۔ اور یہ بھی شیخ عثیمین بیان کرتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ توبہ کا وقت ختم نہ ہو جائے، اس سے پہلے توبہ کر لو۔ اس کے دو ہیں، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے۔ عام تو یہ ہے کہ فَأَمَّا الْعَامُ فَهُوَ طُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا لَن تَنْفَعَ التَّوْبَةُ، اگر سورج مغرب سے نکل جائے گا پھر توبہ قبول نہیں ہوگا۔ ایک دروازہ ہے وہاں، توبہ کا دروازہ ہے، اور جب سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلے گا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ اور ایک روایت میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا تزال التوبة تقبل حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفى الناس العمل، پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا جب سورج مغرب سے نکل جائے گا۔ اور خاص یہ تو عام تھا نا سب لوگوں کے لیے، اور خاص یہ ہے وہ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جب انسان کا نرخرا بول پڑے، گلا سے جان کنی کی ٹائم شروع ہو جائے، آوازیں شروع ہو جائیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، کافر ہے وہ مر رہا، اس کی بھی توبہ اب قبول کرے جیسے فرعون کر رہا تھا، نہیں۔ اور اسی طرح کوئی مسلمان ہے لیکن بہت گناہ کیے، اب وہ جب اس کا نرخرا بول پڑا اور آواز آنے لگی جو جان کنے کی ٹائم نکلتی ہے، اب وہ توبہ کر رہا ہے، وہ توبہ قبول نہیں، پہلے کر، اس سے پہلے ہم سب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب اس کا غرغرہ نرخرا نہ بول پڑے اس سے پہلے تک توبہ قبول ہے، جب وہ شروع ہو جائے تو بھائیو تو بھی توبہ نہیں، اس سے پہلے اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ اللہم انا نستغفرک ونتوب الیک۔ پیارے پیغمبر کائنات کے امام فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھائیو درود و سلام بھیجیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا والمسلمين من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.